أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند ہے، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، لا برہان لہ بہ، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں. فإنما حسابہ عند ربہ، سو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح نہیں دیں گے. وقل رب اغفر، اور آپ یوں کہا کریں، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر، وارحم، اور مجھ پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. سورہ مومنون کی یہ آخری آیات ہیں. عقیدہ توحید سے اس سورت کی ابتدا ہوئی اور عقیدہ توحید پر ہی اس سورت کا اختتام ہوا. درمیان میں دلائل توحید اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور آج کی اس آخری آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، اور انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد یاد دلا رہے ہیں. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، کہ بے شک ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے. کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا، بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ خیال بھی کرتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا، اللہ کے پاس تم نہیں لائے جاؤ گے؟ انسان کی بدعملی دیکھ کر، اللہ سے بغاوت دیکھ کر، انسان کی سرکشی دیکھ کر لگتا یہی ہے کہ انسان کو اپنی تخلیق کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ بس پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا، بے فائدہ پیدا کر دیا. اس کا پیدائش میں، اس کا دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. یہ اپنی من مرضی کرتا ہے، یہ اپنی من مانیاں کرتا ہے، اور اس کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ کوئی اس سے پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اس نے کسی کا سوال کا جواب دینا ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تمہیں عبث اور فضول پیدا کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو فضول پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس دنیا میں کسی کو بھی باطل اور فضول پیدا نہیں کیا. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ اسے مہمل پیدا کیا، فضول پیدا کیا؟ ہرگز نہیں، تمہیں فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہیں پیدا کر کے
تمہارا ایک نصب العین اور ایک مقصد اللہ نے مقرر کر دیا، اور وہ مقصد قرآن میں بیان کیا اللہ نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی بندگی کے لیے۔ گویا انسان کا دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے پیدا کیا، فضول تو پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی محکمے کو لے لیں، کسی بھی شعبے کو لے لیں، وہاں پر کوئی آدمی جا کر رہ جاتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں یہاں ویسے ہی آیا، تو وہاں سے اسے نکال کر باہر کر دیا جائے گا کہ یہاں فضول لوگوں کی، بیکار لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو اللہ نے بھی انسان کو پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وگرنہ انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انسان اور باقی مخلوقات میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ انسان کو اشرف مخلوقات کیوں بنایا؟ تو اشرف المخلوقات بنانے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ اپنی من پسند زندگی گزارتے ہو، نافرمانیوں کے اندر لگے ہوئے ہو، کوئی خوف کوئی ڈر تمہارے دل میں نہیں، ظلم اور بربریت کرتے ہو، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو، ناانصافیاں تم کرتے ہو، اللہ کی عبادت کے قریب تک نہیں آتے، تو کیا خیال یہ کر بیٹھے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا اللہ کے پاس؟ اور میں یہ خیال بھی مت کرنا، ہر ایک نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے، ہر ایک نے اپنے حساب کتاب دینا ہے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، بہت عالی شان ہے ذات اللہ کی، الملک الحق، جو سچا بادشاہ ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے تمہارے اس طرح کے عبث اور فضول خیالات سے۔ ایک انسان ہو کر کوئی فضول کام کے اندر اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو اسی طرح اللہ جو عالی شان ہے، بڑی رفعت اور بلندی والے ہیں، اللہ انسان کو کیسے عبث اور فضول پیدا کر سکتا ہے؟ لا الہ الا ہو، وہ رب جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ رب العرش الکریم، وہ صرف زمینوں اور آسمانوں کا مالک نہیں، بلکہ وہ عرش عظیم کا بھی رب ہے، عرش عظیم کو بھی بنانے والا ہے۔ فرمایا وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، سنو جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے گا، اللہ کے ساتھ اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے گا، لا برہان لہ بھی، جس کی دلیل بھی اس کے پاس کوئی نہیں، جس پر برہان اس کے پاس کوئی نہیں، تو اس کا ضرور محاسبہ ہوگا۔ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا حساب اللہ کے رب، اس کے رب کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے، ضرور اس کا محاسبہ ہوگا، اور شرک کا حساب تو اللہ چھوڑے گے نہیں۔ باقی جتنے بھی گناہ ہو جائیں، اللہ اگر چاہے تو سب کے سب گناہ معاف کر دے، تو اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ کو اس کا اختیار ہے، لیکن ایک شرک واحد گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ وہ واحد گناہ ہے، اللہ نے اپنے اوپر اس کو معاف کرنا حرام کر دیا، اور مشرک کی اللہ تعالیٰ ضرور محاسبہ کریں گے اور اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ فرمایا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّي، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا اس کا حساب رب پر ہے، اور رب ضرور اس سے محاسبہ کریں گے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، وہ رب کافروں کو فلاح نہیں دیتا، مشرکوں کو فلاح نہیں دیتا، کافر اور مشرک اس رب کے ہاں کامیاب نہیں ہوں گے، ضرور ان کا محاسبہ ہوگا۔ اور فرمایا آخر میں یہ دعا کیجئے، وَقُلْ، اور اے پیارے پیغمبر یہ کہہ دیجئے، رب اغفر، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ دعا نبی علیہ السلام کو بتلائی، اور خطاب ساری امت کو ہے، رب اغفر، اے میرے رب معاف کر دے، ورحم،
ہم پر رحم کر دے، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔